السلام علیکم ایوری ون۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پینڈورا پیپر۔ پینڈورا پیپر کیا چیز ہے، یہ لیک کب آئی ہے اور کون سے ادارے نے اس کو ریلیز کیا ہے، مطلب کہ ٹھیک ہے۔ تو آج کا یہ ٹاپک ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور آپ کے جو کویشچن آنسر ہوں گے پینڈورا پیپر کے بارے میں اس کا رپلائی بھی دیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں کہ تو سب سے پہلے واٹ از پینڈورا پیپر، مطلب کہ پینڈورا پیپر ہے کیا چیز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2016 میں پاناما لیک کے نام سے ایک آیا تھا پیپر، اور اس کے بعد 2017 میں پیراڈائز پیپر کے نام سے ایک لیک آئی تھی۔ ان دونوں میں بھی مالیاتی جو کہ ٹیکس چور ہوتے ہیں کنٹری کے، جو بڑے بڑے سیاستدان، صنعت کار اور بزنس مین، انہوں نے اپنے جو خفیہ ہوتی ہے، کمپنی ہوتی ہے، بزنس ہوتا ہے، وہ رکھا ہوتا ہے چھپا کے، تاکہ گورنمنٹ کے حصے میں ہم ٹیکس سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فائل ہے جو کہ پینڈورا پیپر ہے، یہ انٹرنیشنل تھیم ہے، انٹرنیشنل لیکڈ ہے، جو کہ ایک ادارہ ہے صحافت کا، انٹرنیشنل کنسٹریشن آف انویسٹیگیشن جرنلسٹ، مطلب ICIJ۔ انہوں نے یہ پینڈورا پیپر مطلب کہ پینڈورا لیک آئی ہیں، اور انہوں نے جو اپنے ان کے جو چینل ہے جو کہ بڑے نیوز پیپر ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہے اسے، جیسے کہ گارڈین نیوز ہے، BBC نیوز ہے اینڈ ادر میڈیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ٹوٹل پیپرز ہیں، جو پینڈورا پیپرز ہیں، یہ 11.9 ملین فائل لیکڈ فرام اے ٹوٹل آف 14 آف شور سروس پرووائڈر، مطلب کہ جو 14 آف شور کمپنیز ہیں ان کے جو 11.9 ملین فائلز ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پینڈورا پیپر ہے یہ کہ دنیا کی دنیا میں انسانی طریقے سے سب سے بڑی لیکس ہے، کیونکہ یہ 2017 میں آئی تھی، وہ پاناما پیپر کے نام سے، وہ تو چند مخصوص کے جو پرسنالٹی تھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، مگر جو اب آئی ہیں پینڈورا پیپر، ان میں جو سب چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں ان سب کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ تو ان میں یہ بھی دیکھا گیا کہ 700 پاکستانی لوگ بھی شامل ہیں، تو کون سے لوگ ہیں وہ بھی ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ویسے یہ ٹاپک آپ کا جو ہے پینڈورا پیپر، یہ CSS اور PMS میں کرنٹ افیئر کے لحاظ سے بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اب بتائیں گے کہ آپ کو جو پاکستانی ممبر ہیں وہ کون کون سے ممبر ہیں، ان جان کی میرے پاس ایک تصاویر بھی ہیں، اور باقی کا جو نام ہے میں وہ آپ سب کو بتاؤں گا۔ ان میں جو کہ ابھی جو ہماری گورنمنٹ میں ہے، مطلب کہ عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے، ان کے کابینہ کے بھی کافی زیادہ ممبر ہے جو کہ پینڈورا پیپر میں ان کے نام آئے ہیں، جیسے کہ شوکت ترین ہے، فیصل واوڈا، وقاص مقصود خان، مونس الہی۔ ٹھیک ہے، اور ایک ایگزیکٹ کمپنی کے مالک عارف نقوی بزنس مین ہے، اور اس کے بعد ہماری جو ملٹری ہے، اور ان کے بھی کافی زیادہ جو جرنیل ہیں، لیفٹیننٹ کرنل جنرل جو بھی ہے، ان کے بھی نام آئے ہوئے ہیں۔ تو ان پیپر کے مطابق جو کہ CEO ابراہج کمپنی کے جو CEO ہیں عارف نقوی، ایگزیکٹ کمپنی کے مالک شعیب سمیت متعدد بینکار اور ریٹائرڈ فوجی افسران، لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ، لیفٹیننٹ جنرل نصرت نعیم اور لیفٹیننٹ جنرل افضل، لیفٹیننٹ جنرل نادر پرویز، جنرل خالد مقبول کے داماد حسن لطیف، جنرل علی قربان کی ہمشیرہ بھی آف شور کمپنی میں ہے۔ تو ان میں جو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے وہ ہے شوکت ترین، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے کرنٹ فائنانس منسٹر بھی ہے PTI کے، اور کابینہ کا بھی یہ ایک ممبر ہے۔ تو پاکستان کے جو وزیر خارجہ شوکت ترین ہیں، اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کی 4 آف شور کمپنی ہیں، مگر ان کی اور جو ان کا جو خاندان ہے، جو ان کی فیملی ہے، ان کی 4 آف شور کمپنیز ہیں۔ ان کمپنیوں کی کاغذی کارروائی کرنے والے مالیاتی مشیر طارق فواد ملک کے مطابق یہ کمپنیاں ترین خاندان کی سعودی عرب کاروبار سے آنے والی سرمایہ کاری ہے،
مطلب کہ جو ان کی یہ کمپنیز وغیرہ تھی یہ ساری سعودی عرب میں تھی، ٹھیک ہے، اور وہاں سے جو ان کا جو سرمایہ کاری آتی تھی یہ ادھر سے ہی آتی تھی ان کو. جبکہ شوکت ترین نے آئی ایس آئی جے نے شوکت ترین کو ایک پیپر بھیجا تھا کہ کچھ سوالات تھے اس پہ کہ آپ نے ان کا رپلائی کرنا ہے. جبکہ شوکت ترین نے ان سوال نامے کا کوئی جواب نہیں دیا ان کو. تو پینڈورا پیپر کی اشاعت کے دن جاری ہونے والے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ آف شور کمپنی میرے بینک لیے فنڈ جمع کرنے کا طریقہ کار حصہ ہے. مطلب کہ جو انہوں نے اپنی کمپنی لگائی تھی وہ ان کے لیے ان کے جو بینک اکاؤنٹ ہے ان میں فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے یہ لگائی ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا ہے. جبکہ دوسرے نمبر پہ خسرو بختیار جو کہ یہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں، اور ان کے بھائی عمرو بختیار. ان کی مجھے پکچر تو مل نہیں سکی تو ایسے ہی میں نے سوچا تھا آپ کو ایکسپلین کر دوں. جو کہ وزیر صنعت تھے. میں نے آف شور کمپنی کے ذریعے اپنی بڑی والدہ کے نام لندن کے علاقے کلیسیا میں $1 ملین کا اپارٹمنٹ کیا. مطلب جو خسرو بختیار کے بھائی ہیں عمر بختیار، انہوں نے 2018 میں اپنی والدہ کے نام سے $1 ملین کا اپارٹمنٹ کیا تھا. ریاستی اینٹی کرپشن ایجنسی بھی اسی الزامات کی تفتیش کر رہی ہے. مطلب کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے پاس ہی اچانک سے اتنا پیسہ کہاں سے آیا کیسے آیا، تو جو ادھر کی برٹش گورنمنٹ تھی، انہوں کی اینٹی کرپشن فورس تھی، انہوں نے بھی ان کے خلاف ایک تحقیقات کی. جب وہ پرویز مشرف کے دور میں حکومت میں پہلی بار وزیر بنے. جبکہ وہ اس کے بعد آتا ہے کہ فیصل وابڈا. یہ فیصل وابڈا بھی پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سینیٹر بھی ہیں. عمران خان کے وزیر اعظم مطلب وزیر اعظم عمران خان کے سابق وزیر برائے آبی وسائل فیصل وابڈا نے 2012 میں یو کے انویسٹمنٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے آف شور کمپنی کی بنیاد رکھی. مطلب انہوں نے یہ جو ان کی آف شور کمپنی ہے وہ 2012 میں انہوں نے بنیاد رکھی تھی. وہاں پر سرمایہ کاری کرتے ہوئے وابلا نے آئی سی آئی جے کو بتایا کہ وہ پاکستانی ٹیکس حکام کو اپنے دنیا بھر میں موجود اثاثے ڈکلیئر کر چکے ہیں. جبکہ ان کا کہنا کہ انہوں نے جو اپنے اثاثے ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کو، مطلب کہ ایف بی آر وغیرہ اینٹی کرپشن جو بھی ادارہ ہے نیب ہے ان کو بتا دیا ہوا کہ میری آف شور کمپنی ہے یا نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنی طرف سے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اس کے بعد آتے ہیں کہ وقار مسعود، ان کی بھی مجھے کوئی پکچر نہیں ملی تو میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان کے 2019 سے 2020 تک چیف ایڈوائزر برائے فائنانس اور ریونیو رہنے والے وقار مسعود خان کے بیٹے کی برٹش ورجینیا آئی لینڈ کی میں ایک کمپنی ہے. مطلب کہ عمران خان کا یہ ایک وزیر تھا، ان کے بیٹے کی برٹش ورجینیا میں ایک کمپنی ہے. مسعود نے پالیسی کے تنازع پر اگست کے بس میں استعفیٰ دے دیا تھا. جو وقار مسعود ہے ان کو کا ایک تنازع چل رہا تھا. تنازع مین چیز وہ ایک پالیسی منظور کروانا چاہتے تھے، تو اس تنازع کے دوران انہوں نے وہ استعفیٰ دے دیا، مطلب کہ اپنی وزارت چھوڑ دی. وقار خان نے آئی سی آئی اے کو بتایا کہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے بیٹے کی کمپنی کیا کرتی ہے. مطلب کہ جو بیٹا ہے اس کی کمپنی ہے اور اس کے والد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی کمپنی کیسے بنے گی. یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے. مطلب کہ یہ تو پھر پکڑے جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو ان کا ہوگا. ان کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا اعتدال پسند زندگی گزارتا ہے اور مجھ پر انحصار ہی نہیں کرتا. مطلب کہ ان کا بیٹا خود ہی کما رہا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہاں سے کما رہا ہے کیسے کما رہا ہے، اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ یہ اعتدال پسند ہے. مطلب کہ ان کو اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ یو کے میں کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. مطلب اگر تو عمران خان نے ویسے تو آئیڈیا دے دیا کہ جن لوگوں کا نام آیا ہے جو 700 لوگ ہمارے پاکستانی ہیں ان کے خلاف تفتیش ہوگی، تحقیقات ہوگی، جے آئی ٹی بنے گی. امید ہے کہ یہ پروسیس بہت جلد شروع ہو جائے گا کیونکہ عمران خان نے اعلان تو کر دیا. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں عارف نقوی. پاکستان تحریک انصاف کا سرپرست ڈونر عارف نقوی جو امریکہ میں فرار کے چارجز کا سامنا کر رہے ہیں، وہ بھی متعدد آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں. یہ بھی پی ٹی آئی کے ایک ممبر تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے امریکہ میں کچھ فراڈ وغیرہ بھی کیے ہیں، تو یہ آلریڈی پہلے ہی ادھر کچھ چیلنج کا سامنا ہے ان کو.
دستیوار جو ان کی دستاویزات آئی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2017 میں ابراج گروپ کے سی ای او یو کے ہولڈنگ کے مالکانہ حقوق کو بینک کی جانب سے آپریٹ ہونے والے آف شور ٹرسٹ کو منتقل کیے گئے. مطلب ان کی ایک ابراج گروپ تھا ان کا، جو کہ انہوں نے ایک پیسہ وغیرہ اکٹھا کیا تھا، وہ یو کے کا بینک تھا، اس میں جمع کرائی کی ہے، پھر دوسری جگہ پر منتقل کی ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ایک جو کمپنی لگائی، وہ اس میں انہوں نے خفیہ کمپنی رکھی، مطلب کہ آف شور کمپنی کے نام سے. ان کا ابھی کوئی اتنی ڈیٹیل نہیں آئی فی الحال. ان کی بھی ویسے ایک آف شور کمپنی کا نام آ چکا ہے. اس کے بعد طارق شفیع اس کے بارے بھی ابھی کوئی مجھے اتنی انفارمیشن نہیں ملی، مطلب ان کی پکچر وغیرہ نہیں ملی. ریکارڈ کے مطابق یہ بھی کاروباری فرد پاکستان تحریک انصاف کے جے بی سپورٹر ہیں، اور ان کی بھی آف شور کمپنی ہے جو کہ $215 ملین کے اثاثے رکھتے ہیں. مطلب کہ جو ان کی کمپنی ہیں اور یہ خود ان کی زمینیں جتنی بھی ہیں، اور یہ دونوں $215 ملین کے اثاثے ہیں دونوں ان کے. اس کے بعد نمبر آتا ہے مونس الہی کا. مونس الہی کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاپ سے ہیں. ان کے بانی چودھری پرویز الہی کے بیٹے، یہ بانی چودھری پرویز الہی ہے، ٹھیک ہے، اور چودھری سجاد حسین. چودھری پرویز الہی ان کے فادر ہیں مونس الہی کے. مونس الہی اس وقت عمران خان کے ایک اہم اتحادی اور وفاقی وزیر بھی ہیں. یعنی کہ مونس الہی جن کا اتحاد ہوا تھا الیکشن 2018 میں، انہوں نے پی ٹی آئی ہے، انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو گورنمنٹ بنائی تھی. تو ان میں جو کاف لیگ کے جو وزیر ہے چودھری پرویز الہی، تو ان کے بیٹے مونس الہی کو ایک عہدہ دیا گیا تھا اہم اتحادی اور وفاقی وزیر کا. ان کے خاندان کے خلاف ماضی میں بھی کئی اسکینڈل بنتے رہے، لیکن میں سے شاد و نادر کسی کا کوئی قانونی نتیجہ نہ نکلا. مطلب جو مونس الہی ہیں، ان کے خاندان فیملی وغیرہ میں بھی پہلے بھی اس طرح کے اسکینڈل آتے رہتے تھے، مگر کوئی قانونی چارہ کوئی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی. دستاویزات کے مطابق جنوری 2016 میں مونس الہی، جو اس وقت پنجاب کی قانون ساز تھے، انہوں نے آف شور اثاثوں کی منظم اور مالیاتی خدمات فراہم کرنے والی کمپنی ایشیا سٹی ٹرسٹ کے حکام سے ملاقات کی. مطلب کہ ایک کمپنی تھی ایشیا ٹرسٹ کی، مالیاتی خدمت کرتی تھی، تو ان سے انہوں نے رابطہ کیا. ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے انہوں نے ایشیا سٹی کے حکام کو بتایا کہ وہ 2007 میں اپنی حالیہ شوگر مل کی زمین کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. مطلب کہنے کی ایک شوگر مل تھی حالیہ میں، ٹھیک ہے، تو یہ چاہتے تھے کہ اس کو سیل کر کے اس کی جو رقم آتی ہے اس کو اپنی سرمایہ کاری میں لگا سکے. تو انہوں نے وہی اپنی رقم وغیرہ جو سرمایہ کاری میں لگائی ہوگی، تو وہی اسی اسکینڈل میں ثبوت کے طور پر آگے کی ان کی ہوئی آف شور کمپنی ہے. اگر کسی کا کوئی کوشچن وغیرہ ہو تو وہ کمنٹ میں کر سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق آپ کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ کوشچن کر سکتے ہیں. تو جی ادھر پاکستانی، جو کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مجھے ان کی اتنی ڈیٹیل نہیں مل سکی، پکچر وغیرہ نہیں مل سکی، ورنہ وہ بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کر دیتا. میں ریٹائرڈ آرمی آفیسر لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ، لیفٹیننٹ جنرل نصرت نعیم اینڈ لیفٹیننٹ جنرل افضال مظفر، فور کمانڈر راجہ نادر پرویز، جنرل ریٹائر خالد مقبول، سامع اللہ آصف لطیف، جنرل ریٹائر علی خان. یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب پاکستانی ملٹری سے بلونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب کے سب ایسے بھی ریٹائرڈ ہیں. گلوبل پرسنالٹیز. اب ہم نے بات کی تھی پاکستانیوں کے بارے میں، مطلب کہ پاکستان میں جن لوگوں کے نام ہے. ابھی تو آہستہ آہستہ پیپر کی جتنی ڈیٹیل آتی ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو پورا ایکسپلین کرتا جاؤں گا. فی الحال ابھی تک جو انیشیل رپورٹ آئی ہے اس میں یہی لکھا ہوا کہ 700 پاکستانی اور بھی گلوبل کنٹریز سے جتنے بھی لوگ رکھتے ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں. تو 12 پیپر میں جو دنیا بھر کے 91 کنٹریز اور خطوں کے 35 موجودہ اور سابقہ سربراہان مملکت اینڈ 33 سیاستدان اینڈ عوامی نمائندوں کی خفیہ مالیاتی دستاویزات شائع ہوئی ہیں. مطلب کہ جو 12 پیپر آیا ہے، جو کہ سنڈے کی نائٹ کو آیا تھا، لیک ہوا تھا، اس میں جو 91 ممالک ہیں ان کے 35 موجودہ سربراہان جو کہ موجودہ ہے، جیسے کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، اور ان میں سے 330 سیاستدان بھی شامل ہیں. ان خفیہ دستاویزات میں آپ کو بتاتا ہوں.
ان خفیہ تجویزات میں یمن کے بادشاہ، یوکرائن، کینیا، ایکواڈ کے صدر، جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم، سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا نام بھی شامل ہے۔ ان تجویزات میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے غیر سرکاری وزیر برائے پروپیگنڈا اور روس، امریکہ، ترکی اور دیگر اقوام سے تعلق رکھنے والے 130 سے زائد ارب پتی افراد مالیاتی لین دین کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں۔ مطلب کہ جو روس تھا اور ان کے غیر سرکاری پروپیگنڈے میں یا روس، امریکہ، ترکی، دیگر اقوام سے تعلق رکھنے والے جو 130 سے زائد ارب پتی افراد تھے نا، وہ ان کے مالیاتی لین دین کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد فہرست کے بعد بھارتی کرکٹر سچن ٹنڈولکر، پاپ سٹار شکیرا، سپر ماڈل کلاڈیا شفر، بھارتی صنعت کار انل امبانی بھی خفیہ اثاثے رکھنے میں ملوث ہیں۔ تو یہی جو آج کی ہماری جو انیشیل رپورٹ ہمیں ملی تھی، تو اسی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو جب بھی بتا دوں کہ جو دبئی کے حکمران ہیں ان میں بھی کافی زیادہ لوگوں کے نام ہیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دبئی کے حکمران محمد بن راشد ال مختوم، آذربائیجانی صدر کے بچے، سابق بحرینی وزیر اعظم شیخ خلیفہ بن سلمان کے نام پر بھی آف شور کمپنیاں نکلی ہیں، جبکہ پاناما پیپر کے 3 سابق صدور کے نام بھی پنڈوارا پیپر میں آئے، جو کہ پاناما لیکس پہلے آئی تھی، ان کے جو 3 صدر ہیں ان کا نام بھی پنڈوارا پیپر میں آئے ہیں۔ برطانوی ہاؤس آف کامن کے لیڈر جیکب ریز-موگ کا نام بھی پنڈوارا پیپر میں شامل ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس یہی انیشیل انفارمیشن تھی جو کہ ابھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے۔ انشاءاللہ جب اس کے اور بھی پارٹس وغیرہ آئیں گے تو ہم اس پر بھی فوکس کریں گے، بٹ ہمارا جو مین فوکس ہے، ہم نے تو اپنے وہ جو پاکستانی وغیرہ پہ ان پہ رکھنے ہیں، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ان پہ ذرا ہمارا فوکس رہے گا کہ جے آئی ٹی کب بنتی ہے، جے آئی ٹی کیا تحقیقات کرے گی، جے آئی ٹی کن اداروں پہ مشتمل ہوگی، جیسے کہ لاسٹ جے آئی ٹی کے کن پر مشتمل ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آئی ایس آئی کا کوئی ایک ممبر ہوگا، ایف آئی اے کا ہوگا، نیب کا ہوگا، ایس بی آر کا ہوگا یا کوئی اور ہوگا۔ تو ویسے تو عمران خان نے اناؤنس کر دیا کہ ان کے خلاف بلا تفریق ہماری جو ہوگی کارروائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان میں دونوں ارکان ہیں، گورنمنٹ کے ارکان بھی شامل ہیں ان اثاثوں میں، اور اپوزیشن کے ارکان ہیں وہ بھی انہی پیپر میں شامل ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی کوشچن وغیرہ ہو تو آپ لوگ وہ مجھے کمنٹ میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آپ کا رپلائی کروں گا۔ اور انشاءاللہ اگر تو اس کے بارے میں اور بھی تفصیلات جیسے ہی آتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو اسی چینل کے اوپر شیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔